اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید اس وقت پی ٹی آئی سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کی نظریں 23 کروڑ عوام کا جو بینچ ہے اس کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں اور امید ہے کہ عدالت جو ہے عوام کو مایوس نہیں کرے گی. یہ بہت مشکل وقت میں اس وقت پاکستان کھڑا ہے. یہاں سے فیصلہ ہونا ہے پاکستان کا یہاں پہ, اور عمران خان اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, اپنے جمہور کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ کھڑے اور اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے خلاف بھی تو فیصلہ آیا تھا. عمران خان نے تو الیکشن اناؤنس کر دیے تھے نا. فیصلہ آیا, ریورس ہوا, سپریم کورٹ نے کہا نہیں, اتنے بجے بیٹھے, اتنے بجے ووٹنگ ہوگی, یہ ہوگا, یوں آئیں گے, یوں کریں گے. ایک چیز بتا دی, عمران خان صاحب نے ڈائری لی, گھر چلے گئے, نو پرابلم. عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. ہر سٹیج پہ عمران خان صاحب نے عدالتوں کا احترام کیا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو, جہاں منصف سے انصاف ملے اور دل سب کے سب سے صاف ملے. ہم سب نے رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, ہم سب نے ایک چیز سوچنی ہے. ہم ہمیشہ یہ جھنڈے والی گاڑی, یہ دفتر, یہ چیزیں سوچتے رہتے ہیں. ہم عام آدمی کا کون سوچے گا؟ آٹے کی قطار لگی ہوئی ہے لوگوں کی, مر رہے ہیں لوگ, لیکن کوئی نہیں سوچ رہا. اپنا دیکھ رہے, جھنڈا گاڑی ایکسٹینڈ کر دو, ایکسٹینڈ کر دو, مزہ آ رہا ہے. بیرون ملک دوروں کا مزہ آ رہا ہے. ابھی تو وزارت رہنے دینا, ہمیں وزیر رہنے دے. ابھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, عوام کا تو کوئی نہیں سوچ رہا. بس اس میں اور ایکسٹینشن لے, ایکسٹینشن لے, آئین کو چھوڑ دے, دھجیاں اڑا دے. ایسا نہیں چلے گا. اور انشاءاللہ الیکشن وقت پر ہوں گے. اور کہتے ہیں سارا الیکشن ساتھ ہو, بالکل ساتھ ہو, اچھی بات ہے. آپ اسمبلیاں توڑیں, سندھ, بلوچستان اور قومی اسمبلی توڑیں, آئے ایک ساتھ الیکشن ہو, بات چیت ہو سکتی ہے نا. عمران خان صاحب تو تیار ہے, بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. الیکشن پر بات چیت ہو سکتی ہے, پہلے بھی تیار تھے, آج بھی تیار ہیں. کنسنسس بلڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کی دھجیاں اڑائیں, قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو, اور اپنی مرضی سے صرف اس لیے کہ آپ کا سارا عوام کے اندر آپ کی ضمانتیں ضبط ہونی ہے, اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں. اور سارے صرف نون لیگ کو الزام نہیں دے سکتے, سارے کے سارے 13 جماعت پی ڈی ایم یہ ساری کی ساری ذمہ دار ہے. آج جو پاکستان کے حالات ہیں یہ سارے ذمہ دار ہیں اس کے. جی ہاں, اوئے ہوئے ہوئے, اتنے خواب دیکھتے ہیں یہ لوگ. اور یہ خیر آج سے نہیں, یہ پہلے سے کوشش کر رہے ہیں, 97 سے یہ کوشش ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ ہے. اور ہر مشکل وقت میں وہ جو ایمان کی ان کی طاقت ہے اس نے کمال دکھایا ہے, اور ان کا بھی پورا پختہ ایمان ہے کہ یہ ملک بدلے گا, یہ ملک آگے جائے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ چیز کیونکہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. اس وقت بڑی مایوسی ہے ہر طرف, لیکن اس بیچ, اس کٹھن مرلے کے بیچ ایک راستہ ضرور دکھائی دے رہا ہے. اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی قوم نے دیا ہے. جس طرح یہ قوم جاگی ہے, یوتھ ہماری, یہ مثال ہمیں نہیں ملتی ہے. اس لیے امید ہے کہ ہم نکلیں گے اور روشنی کی طرف جائیں گے. جی صاحب, یہاں بھی بات سوال ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب کے سوال کی. رانا ثناء اللہ یہی بات کر کے گئے ہیں کہ 2014 سے 2023 یعنی 10 سال میں عمران خان کس ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے, اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے. کیا تھا, اور دوسرا بات بینچ کیوں ٹوٹتا جا رہا ہے؟ میں آپ کو ایجنڈا بتاتا ہوں. عمران خان کی ایک ڈیل ہوئی تھی, میں آپ کو آج قوم کو بتا دینا چاہیے. عمران خان کی ڈیل ہوئی اس قوم کے ساتھ, اور اس قوم کے ساتھ ڈیل یہ ہوئی, اس قوم نے کہا کہ ہمیں یہ لوٹتے رہے ہیں, سرے محل بنا, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنے, منی لانڈرنگ ہوئی, چوری ہوئی. اس غریب ٹیکسی ڈرائیور کا پیسہ چوری کر کے, مزدور کا پیسہ چوری کر کے محلات بنا لیے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنما فیصل جاوید جو ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.